ہمت نہیں ہاری، میدان کا رخ بدلا، دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ علمی سرمایہ اسی طرح ختم ہوتا رہا تو علوم اسلامیہ کہیں ختم نہ ہو جائیں۔ علوم اسلامیہ کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، لیکن اس کی مٹی میں، اس کے خمیر میں یہ بات چھپا دی گئی کہ ظلم کے خلاف جد و جہد کرنا اور ظلم کے خلاف برسر پیکار رہنا یہ اس ادارے کا اولین مقصد ہوگا۔ چنانچہ علماء دیوبند جہاں کہیں رہے اور وہ اپنے استاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جڑے رہے۔ حضرت شیخ مولانا محمود حسن صاحب دارالعلوم دیوبند کے اول طالب علم تھے جن کو شیخ الہند کا لقب دیا گیا۔ حضرت نے ریشمی رومال تحریک چلائی، لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی رائج ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بندے نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، لیکن دراصل وہ خفیہ محکمے کا انسان تھا۔ بڑی وفاداری کا ثبوت دیا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کرتے تھے اور وہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، اور یہ ریشمی رومال کے جو خطوط تھے اپنے مقامات پر پہنچنے سے پہلے CID محکمے میں ان کی نقل ہوتی رہی۔ بہرحال جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا، تحریک ریشمی رومال ناکام ہوئی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہوئے اور مالٹا میں آپ نے جیل کاٹی، اور آپ کے احباب نے وہاں سے واپس آنے کے بعد آپ نے یہ مشورہ دیا کہ اس ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد اگر اسی طرح ون سائیڈ رہی تو ہمارے برادران وطن چھوٹے چھوٹے لالچ اور چھوٹی چھوٹی عہدوں اور منصبوں کے اس میں آ کر کے انگریز کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ہمیں ناکامی ہو جاتی ہے۔ اس لیے برادران وطن کو بھی ساتھ لیا جائے۔ جب ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ یہ کوشش ہوگی تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ چنانچہ یہی ہوا، اور اس تحریک کا لیڈر مہاتما گاندھی موہن داس کرم چند گاندھی کو بنایا گیا، اور ان کے جھنڈے تلے ہندو مسلم اتحاد قائم ہوا، اور یہ برابر کوشش جاری رہی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی زمام قیادت کو سنبھالا، اور بالآخر سن 1947 15 اگست کا وہ دن آیا کہ یہ ملک آزاد ہوا اور ہندوستان کو انگریز کو یہ ملک چھوڑنا پڑا۔ اس میں آخر میں چل کر سبھی کی قربانیاں ہیں، لیکن مسلمان چونکہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو علماء نے جو کوششیں کی تھیں اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے کوششیں کی تھیں، ان کا مقصد کوئی سیاست یا حکومت قائم کرنا، حکومت لینا نہیں تھا۔ چنانچہ آزادی کے بعد علماء اکثر کروٹ لے کر اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے، خانقاہیں اور مدرسے آباد کر لیے، اور یہاں اہل سیاست کو ملک کی نظام اور باغ ڈور سونپ دی۔ ملک کا نظام اہل سیاست کے ہاتھ میں آنے کے بعد یہاں اکثریت نے جو عہد و پیمان کیے تھے ان سے روگردانی شروع کی، اور بالآخر مسلمانوں کے ساتھ وہ دوہرا رویہ رہا کہ آج مسلمان جس مقام پر کھڑے ہیں اور حکومت کی جو نیتیں ہیں وہ سب سامنے ہیں، لیکن مسلمان کبھی بھی اسباب کو دیکھ کر قدم نہیں بڑھاتے، وہ مسبب الاسباب پر اللہ پر نظر رکھتے ہیں۔
نہ مسلمان کبھی گھبرائے ہیں، نہ گھبراتے ہیں، نہ گھبرائیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی دیں گے۔ حکومت جتنے چاہے ظلم ڈھالے، لیکن وقت ضرور آئے گا کہ انصاف کا اور حق کا بول بالا ہوگا، مظلوم قومیں کھڑی ہوں گی اور ہندوستان کو ظالموں کے ظلم سے اور چنگل سے آزادی ملے گی۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو حوصلہ دے، استقامت دے، اور یوم آزادی کی ہم سبھی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔